بدل ہے. دین کے لیے جو ذلت ہے یہ آخرت کی ذلت کا بدل ہے. ہر چیز کا بدل ہوگا. یاد رکھو دنیا میں جو انسان جو کام اللہ کے لیے کرے گا تو اس کی وہی چیز آخرت میں اس کا عوض بن جائے گی. اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ الصوم جنت من النار، کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے دوزخ سے. کہا کہ اس لیے کہ انسان بھوک کی گرمی اور ظاہری گرمی اور بھوک کی گرمی برداشت کرتا ہے تو یہ عوض بن جائے گی آگ جہنم کی گرمی کا. جہنم کی گرمی نہیں لگی. یہ ہے جنت من النار کا معنی کہ آڑ ہے، کیونکہ آپ نے یہاں برداشت کر لی. تو اب ہر آدمی آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے گا میدان محشر میں. لیکن جو دین کے لیے ذلت اختیار کرتے ہیں، آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ کو اس میں کتنے مشکلات و ذلتیں پیش آتی ہیں. آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ واعظ کرتے ہیں، کہاں کیسے صورتیں پیش آتی ہیں. دیندار سمجھ کر یا عالم سمجھ کر آپ کو لوگ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ذلت آخرت کی ذلت کا وہاں ذلت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے ذلت کس کے لیے برداشت کی؟ اللہ کے لیے. تو آپ چندہ کر رہے ہیں یا آپ اپنے مدرسے کی ضروریات طلبہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اگلا آدمی آپ کو حقیر سمجھے، جیسے ابھی کسی بیوقوف نے فیس بک پر ڈالا کہ جی علماء کا حصہ معیشت میں 0% ہے، یعنی ان کا کوئی ایسا کام نہیں جس سے معیشت میں ترقی ہو. کسی نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ڈیوٹی آپ کا ایمان اور دین بچانا ہے. یہ معیشت کا تو ان کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی معیشت کی ہوتی. ڈاکٹر کا کام ہے معیشت کی ڈیوٹی، کھیتی والے کا کام ہے معیشت کی ڈیوٹی، تاجر کا کام ہے معیشت کی ڈیوٹی. یہ مرغی ہے انڈے دینے والی، یہ تو مرغا ہے حفاظت کرنے والا. مرغے کے بغیر مرغیاں کس کی کام کی نہیں ہے. مرغا یہی نا حفاظت کرتا ہے. مرغی پر بچوں پر کوئی جھپٹے تو مرغا ایسے میدان میں آ جاتا ہے، فوراً کبے پہ جھپٹے گا، چیل پہ جھپٹے گا، باز پہ جھپٹے گا. تو مرغا ہے. یہ تو ہم انڈے دینے والی مرغی ہے، لیکن مرغیوں کی حفاظت مرغا کرے گا نا. وہ ان کی نا ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، دین کی شاعر اسلام کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ ایک قانون ہے. اس لیے ایک مقام پر لکھا ہے ابن رجب حنبلی نے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس یہ جو بو اس کے منہ سے آ رہی ہے اس کی مجبوری، وہ روزہ رکھے گا پیٹ خالی ہوتا ہے تو بات منہ سے آتی ہے. اب آخرت میں جن کے منہ سے بدبو آنی ہے جھوٹ کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اس کے منہ سے خوشبو آئے گی. اس طرح کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی یعنی خوشبو، روزے دار کی خوشبو اتنی زیادہ ہوگی کہ ارد گرد کے لوگ بھی محسوس کریں گے، ان کے منہ سے ایسے خوشبو آئے گی. اور زانی جو ہے ان کی شرمگاہوں سے ایسے بدبو آئے گی کہ خود جہنمی پریشان ہو جائیں گے. کہتے ہیں اللہ یہ ان کی جان چھڑا، اتنی بدبودار ہے، ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آئے گی. تو دنیا میں جو اللہ کی نسبت سے کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی نسبت سے آپ کو چوٹ لگ گئی، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ زخمی ہو جاتا ہے مجاہد اور وہ قیامت دن اسی زخم کو لے کر آئے گا، زخم ہوگا لیکن اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، بدل بن گیا. تو دنیا میں جو بھی دین کی نسبت سے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جملہ سو جب فرمایا یہ بات کہ یہ آخرت کی ذلت کا بدل بن جائے گا، تو آج تک پھر کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. کوئی کیسا بھی ہمیں کہے یا کیسا بھی ہم سے سلوک کرے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ڈٹ کے کرنا ہے، بالکل اس میں کمزوری نہیں دکھانی. لوگ کہتے جی ہمیں دین کی خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایسی چیزیں کیوں پیش آتی. پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لو، پیغمبر کی زندگی میں کیسے کیا کچھ پیش آتا ہے. نبی کی زندگی میں دیکھ لو، نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لو کہ کیا کچھ ان سے پیش آتا تھا، آیا تھا. لیکن کیا انہوں نے دین کی دعوت چھوڑ دی؟ نہ لالچ سے چھوڑی، نہ خوف سے چھوڑی، اور نہ کسی دباؤ کی وجہ سے چھوڑی. کسی سے نہیں چھوڑی. اور میں ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک پہ سورج رکھ دو، میں دعوت حق کو چھوڑنے والا نہیں. اس لیے انسان کبھی بھی
آپ کی داڑھی کی وجہ سے، آپ کی دینی حلیے کی وجہ سے آپ کو کچھ کیا. اب تو اللہ کا شکر ہے، اب تو وہ ماحول رہا نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایسا تھا کہ لوگ کوئی وہ رکھ لیتا، کوئی ڈاکٹر داڑھی رکھ دیتا، اس کو برا بھلا کہتے تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر نے داڑھی رکھی تو کہتے جی حضرت جب میں بس میں جاتا ہوں کہتے مولوی صاحب آگے ہو جاؤ، مولوی صاحب پیچھے ہو جاؤ. میں کہتا یار میں ڈاکٹر ہوں. میں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت ڈاکٹری گاڑی نہیں چلنی، مولوی چلے گی. اتنے آ کے یار جو آخ جی مولوی کتنے آ جاؤ، تو کہ اللہ میاں مینو ہی لوگ مولوی کہتے چل تو بھی آ جا. جیسے ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب کہتے بھی جب لائن میں لگے ہوں گے نا مولوی لوگ میرے بھائی، تو میں بھی تو نال ہی ہونا. آخوں گا جی ہاں جی مول جلیل کتنے ہے، تو کہتے میں پہلے بڑھ جاؤں گا. شکلیں جو ملتی ہیں جو کتنے ڈاکٹر جمیل کا حساب لینا گا، وہ تو چلا گیا مول جلیل پڑا. یہ ہے اس لیے دنیا کی حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظیم الشان یہ بات تھی، بہت گہری بات فرماتے تھے. یہ جو ذلتیں ہیں دین کے لیے ہم برداشت کرتے ہیں. والد صاحب نے بڑی ٹریننگ کی، اور طالب علم تھا اس وقت. تو میں یہی نہیں کہ میں عالم بن گیا، طالب علم ہی میں ڈیوٹیاں لگا دے، جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. یہ سب آپ کے ضلع کے اور آپ کے گاؤں دیہات بستی شہر کوچے سب میرے پھرے ہوئے ہیں. اب ہم جاتے ہیں تو لوگ استقبال میں کھڑے پھول لے کر، مجھے بڑی ہنسی آتی. فلاں سامنے آیا تو کوئی پوچھتا چاہ بھی نہیں کسی پائی، وہ آدمی جیب تو کسی ہوٹل سے بیٹھ کے پیتی. اب لوگ آؤ جی حضرت جی. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے عظیم الشان کام اپنے بڑوں کا ہمارے ذمہ لگایا ہے. آج الحمدللہ. لیکن ہمیشہ فرمایا کہ بھائی عزت نفس عظمت دین، دو چیزیں ہمیشہ سامنے. عزت نفس مجروح نہ ہونے دے اور دین کی عظمت پر داغ نہ آنے دے. عزت نفس عظمت دین، اس کے ساتھ کام کریں. اگر آپ کی عزت نفس پر وہ آ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں تو کہو گے ٹھیک ہے بھائی. قالوا سلام اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ان کا سلام جاہلون قالوا سلاما. بہرحال بہت مشکل کام ہے، دین کی خدمت کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اسی میں راحت ہے. اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابراہیم السلام پر اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے اس پورے خاندان کو آخرت کی یادگیری کے لیے خالص کر لیا. کوئی کام دنیا کا ہم نے یہی کام لیا، یہ نبیوں کا کام. اس لیے ہمارے آیت والے فرماتے خود انسان اپنے دعا اخلصنا، اس کو امر کا صیغہ ہے، اخلصنا بخالص ذکر الدار، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو آخرت کے کام کے لیے آپ منتخب کر دیں. اخلصنا. ان کی بھی معیشت، ان کے بچے ہوتے تو خاندان ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پورے عالم کو روٹی دے رہا ہے، یہ کبے یہ چڑیاں یہ کیسے روٹی کھا رہے ہیں؟ ان کی کوئی دکان نہیں ہے؟ اپنے خدمت گاروں کو نہیں دیں گے؟ بڑی ٹھاٹ کی دیں گے، فکر واقعہ بھی نہیں ہوگا. کوئی بکرے کا گوشت پکڑا ہے تو وہ اس کو کھاتے ہوئے دل پر بوجھ بھی ہوگا، کتنے پیسے کسائی کو دے کے آیا ہوں، اتنے پیسے دکان پہ دے کے آیا ہوں. تم بکرے کا گوشت کھاتے ہو، تمہیں فکر بھی نہیں ہوتی. دونوں میں فرق ہے، فکری کے ساتھ کھانا اور بے فکری سے کھانا، دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں پاگل جو ہے، پاگل بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو فکر کے بغیر کھاتے ہیں، ہم فکر کے ساتھ کھاتے ہیں. فکر بھی اس کو لگی ہوتی ہے، ان کو کوئی وہ بے فکری، تو فکر سے کھانا بے فکری سے کھانا. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب کو. آمین آمین آمین. صاحب لے آؤ.